بھارتی ریاست ہریانہ میں پولیس نے ایک 64 سالہ مسلمان محمد رمضان کو پاکستانی ہونے کا الزام لگا کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایک سپر سٹور کے مالک کے ساتھ ڈرائیور کے طور پر کام کرنے والے محمد رمضان کے مطابق اتوار 21 جنوری کی رات وہ ہریانہ کے گاؤں سکاتری میں ڈیوٹی کے بعد اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ پولیس نے اس کی گاڑی کا تعاقب کیا اور اسے رکنے کا کہا۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق محمد رمضان اتوار کی رات واپس گھر جا رہا تھا کہ پولیس کنٹرول روم کی گاڑی میں سوار اہلکار اس کے تعاقب میں لگ گئے اور اسے گاڑی روکنے کا کہا اور اس کے بعد رمضان کو پولیس اسٹیشن لے گئے۔ رمضان نے بتایا کہ وہاں پولیس نے انہیں کپڑے اتارنے کا کہا۔ جب رمضان کی طرف سے احتجاج کیا گیا تو پولیس والوں نے کہا کہ تم پاکستانی اور مسلمان بنیاد پرست ہو۔ پولیس والوں نے کہا کہ تم مسلمان ہو اور بہت ہی زیادہ برے شخص ہو۔ رمضان کے مطابق انہوں نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے اور تشدد شروع کر دیا۔ تشدد کی وجہ سے 64 برس کے رمضان اب مشکل سے ہی بیٹھ پاتے ہیں۔ رمضان کے مطابق انہوں نے میرے جسم پر اتنی لاتیں ماری کہ جیسے کہ میں ایک فٹ بال ہوں۔ رمضان کے بقول اس کے نازک مقامات پر بھی بدترین تشدد کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ اب اٹھتے بیٹھتے ہوئے شدید تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ رمضان اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، جن میں سے 4 شادی شدہ ہیں۔ رمضان نے بتایا کہ میں پیدائش کے وقت سے ہی اسی علاقے کا رہائشی اور پیدائشی ہوں۔ میرے عزیز فوج میں ملازمت کرتے ہیں اور یہ پولیس والے مجھے پاکستانی پکارتے اور بنیاد پرست مسلمان کہتے ہیں۔ رمضان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پولیس اہلکاروں کو اپنی دستاویزات بھی دکھائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھارتی پولیس نے اسے پاکستانی اور مسلمان ہونے کا طعنہ دیتے ہوئے تشدد کا نشانہ بنایا۔ رمضان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بلا کسی جرم کے تشدد کرنے والے پولیس اہلکاروں کی برطرفی چاہتے ہیں۔ رمضان کے 27 سالہ بیٹے محمد اسلم نے کہا کہ ہمیں اپنے والد کے ساتھ پیش آنے والے رویے پر شدید دھچکا لگا ہے۔ محمد رمضان کے بیٹے کے مطابق پولیس اہلکاروں نے ان کے والد کے بٹوے سے 3700 روپے نکال لیے، جبکہ ان کے والد کا علاج جاری ہے اور محمد رمضان محنت مزدوری کر کے اپنا علاج معالجہ کروا رہا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور تعصب کا یہ پہلا یا انہونا واقعہ نہیں، بلکہ آئے روز درجنوں واقعات ہوتے رہتے ہیں جو میڈیا تک نہیں پہنچ پاتے۔ ہندوستان میں سیکولرزم کے نام پر ہندو انتہا پسندوں کا راج ہے۔ مودی سرکار نے تو ہندوستان کو غیر اعلانیہ ہندو اسٹیٹ بنا کر رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں کو سرراہ مار پیٹ اور بدترین تشدد کے بعد قتل کر دینا، گائے کا گوشت کھانے یا بیچنے کے جھوٹے الزامات لگا کر اجتماعی تشدد کے ذریعے مسلمانوں کا قتل عام، اور اب حکومتی اہلکار بھی سرکاری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی مسلمانوں کا جینا اجیرن بنا رہے ہیں۔ نوجوانوں کو خود ساختہ لو جہاد کا الزام دے کر انہیں زندہ جلایا جاتا ہے، اور ہندوستان میں موجود مسلمان لڑکیوں کی ہندو لڑکوں سے زبردستی شادی کروانے کی دھمکیاں دینے والا ہندو انتہا پسند دہشت گرد یوگی آدتیہ ناتھ اس وقت ریاست اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ بنا بیٹھا ہے۔ بھارت پر مسلط گجرات کے مسلمانوں کے قاتل مودی اور یوگی آدتیہ ناتھ جیسے دہشت گرد ہندوستان میں ہندوؤں کے علاوہ باقی اقلیتوں اور خاص کر مسلمانوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ ہندوستان کا یہ رویہ جہاں عالمی قوانین اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، وہیں بھارت سے ایک اور تحریک پاکستان چلنے کا پیش خیمہ بھی ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کو مسلمان ہونے پر پاکستانی ہونے کا الزام لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہندوستان کے ہندو انتہا پسندوں کے نزدیک مسلمان اور پاکستان کا تعلق لازم و ملزوم ہے، اس لیے وہ بھارتی مسلمانوں کو ایک اور پاکستان کے حصول کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔